بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیں گے، اور آپ سے امید رکھیں گے کہ آپ کی مراسلات ہمارے ساتھ پہنچتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ای میل پہ آپ یاد کرتے رہیں۔ آئیے ہم اپنے اصل سوال کی طرف اب آتے ہیں، اور یہاں قبل اس کے کہ ہم نئے سوال کی طرف آ جائیں، اپنے پچھلے حلقے میں ہم نے ایک سوال کے اور کچھ اس میں کئی ٹکڑے تھے سوال میں، ان کے کچھ جواب باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے مسئلہ یہ تھا، اور جو تقریباً آدھی آبادی کے لیے عورتوں کے لیے وہ چیز پیش آتی رہتی ہے، تو ان کے مسائل کا سمجھنا بھی ضروری ہے، خاص طور سے جو چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ عبادات میں غلط انداز اختیار کرنے سے بھی عبادات کا ثواب نہیں ملتا، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا شریعت کے احکام کو سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اسی میں سے ایک مسئلہ جو باقی رہا تھا وہ یہ، کیا عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کو پاک لوگ ہی چھوئیں گے۔ ان پاک لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں یہیں سے مسئلے کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاک لوگوں سے ہم مراد فرشتے ہیں، اور جب فرشتوں کے ساتھ یہ حکم خاص ہے تو انسانوں کے لیے کوئی دوسرا حکم ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے پاک لوگوں سے مراد وہ ہیں جن کو بڑی ناپاکی نہ لگی ہو، یعنی جن کو نہانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے جنوبی آدمی، جیسے جس کو احتلام ہو جائے وہ، اور جس کو حیض آ جائے، جس کو نفاس ہو، ان کے لیے حکم نہیں، ان کو نہیں چھونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ لا تطوفی بالبیت حتی تطہری، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں چونکہ وہ مکان طاہر ہے، اچھا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے آدمی ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، تو ان چیزوں سے اس کو بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، لہذا اس سے دور رہنا اچھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ بھی آدمی اس میں چھونے سے کون سا چھونا مراد ہے؟ ہو سکتا ہو قرآن مجید دفتی میں بند ہے، جزدان لگا ہوا ہے، کسی رحل پہ رکھا ہوا ہے، آپ رحل کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جزدان میں بند ہے، جزدان کو اٹھا کر کے اس میں کور کے ساتھ اوپر سے اٹھا کر کے یا پکڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ اصل جو چھونا مراد ہے یہاں پر، جہاں حروف لکھے ہوتے ہیں اس پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لہذا اس سے احتیاط کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کا مقام اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا جہاں پر یہ حکم ہے کہ نہ چھوئے، تو اس کی یہ وجہ کہ پاک لوگوں کو ہی اس کو چھونا چاہیے۔ اور حائضہ چونکہ پاک نہیں ہوتی ہے، جنبی یا محترم پاک نہیں ہوتا، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، جب نہا لے تو اس کے بعد چھونے میں کوئی اشکال نہیں رہ جاتا ہے، لہذا اس وقت اور لیکن یہ نہانے کا وقت بھی، عورت کے نہانے کا وقت کب ہوتا ہے؟ پیریڈ کی حالت میں، جب ختم ہو جائے، نفاس جب ختم ہو جائے، اور جنبی یا محترم آدمی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو جب وہ نہا لے تب اس کی وہ پوزیشن ختم ہو جاتی ہے، لہذا اسی شکل میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ رہ گئی بات قرآن مجید پڑھنے کی، یہاں تو بلا چھوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ چیز، یہاں چھونے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اکثر علماء نے کہا ہے کہ حائضہ عورت کو قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے استثناء کیا کہ نہیں، ایک آیت یا اس سے کم پڑھ سکتی ہے اندر ضرورت، لیکن اس استثناء میں بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی شامل کیا ہے کہ اگر کوئی معلمہ ہے اور جا کے اس کی ضرورت ہے، اور ہفتے 10 دن 12 دن چلتا ہے، تو وہ جا کر کے وہاں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے۔ ایسا اشکال کیا ہے لوگوں نے، لیکن کچھ لوگوں نے مطلقاً کہا کہ پڑھنا درست ہے، چھونے کی ممانعت ہے۔ لیکن یہ بات جہاں تک ہے، قرآن مجید نہ پڑھنے کی بہت سے صحابہ سے یہ بات مروی ہے، اور کچھ علماء اور ائمہ نے بھی اس بات کو کہا ہے، لیکن اسی لیے احتیاط افضل ہے۔ البتہ یہ کہ اس سلسلے میں جو قرآن مجید جو حدیث ایک پیش کی جاتی ہے، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت آئی ہوئی، جو ہو سکتا ہے کوئی کسی کو ملے ہی ہوئی روایت، تو کہا کہ نہیں، حدیث میں تو آیا ہوا ہے
کیا ہے کہ لا یقرؤ الجنب والحائض شیئا من القرآن، کہ جنوبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے جو ہم بستری کے بعد اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس حالت کو جنوبی حالت کہتے ہیں، اور احتلام آپ سمجھتے ہوں گے، لہذا آیا ہے کہ اسی حکم میں ہے۔ تو جنوبی اور حائض عورت یہ جو ہے یہ قرآن میں جسے کچھ نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ حدیث جس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں آیا ہوا، جس کو کہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ میں ہے یہ حدیث حقیقتاً، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی اسماعیل ابن عیاش نام کا ہے، جب اس کی روایت حجازیوں سے یعنی مکہ مدینہ والوں سے یا ان کے اطراف و جوان جس کو منطقہ حجاز جس کو کہتے ہیں اس میں سے کسی راوی سے ہو یا عراقیوں سے ہو تو اس کی حدیث اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں جس روایت موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کیا وہ بھی حجازی ہیں، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو راوی ہے وہ اس حدیث کی صحت کو نہیں پہنچاتا ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں ہے۔ لیکن اس پر استدلال جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عورت کو یا مرد کو احتلام یا جنوبی کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، جو کہ عبادات ہیں، اور اسی طرح سے جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے طواف سے روک دیا گیا ہے، تو حالت یہی کہتی ہے کہ اس کو ان پاک عبادتوں کے لیے احتیاط کرنا چاہیے، ان میں سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ہے، لہذا احتیاط اچھا ہے۔ اور جہاں ضرورت شدید ہو جائے، جہاں پر یعنی تو ضرورات کے حساب سے اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک آیت دو آیت یا کچھ ٹکڑا کر کے پڑھے، اس میں کچھ حرج نہیں، جیسے بہت سے علماء کا خیال ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے کپڑے جس میں تصویر بنی ہوتی ہے یا کپڑوں کے علاوہ ایسی کوئی اور چیز اس میں تصویر بنی ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جیسے کپڑوں کے علاوہ آپ کی پاکٹ میں ہو، آپ کے قلم میں ہو، اور بھی چیزوں میں تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس کے استعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں ساتھ میں اس کی دلیل بھی ہمیں دلیل سے بھی مطلع کریں۔ جی ہاں، ہم کہنا چاہیں گے کہ ہر وہ چیز جو کہ روح والی ہوتی ہے اس کی تصویر بنا کے پہننا مناسب نہیں ہے، نہ اس کو دیواروں کے ساتھ لٹکانا اور چپکانا چاہیے۔ دلیل کے لیے ہم حضرت عائشہ کی وہ روایت پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں آیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر میں پردہ لگا دیا تھا، انہا نصبت سترن، پردہ کھڑا کر دیا تھا، وفیہ تصاویر، اس میں تصویریں تھیں۔ حدیث میں آیا کہ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی یہ ناراضگی ہم نے دیکھی تو ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے کاٹ کے دو تکیے بنا دیے اس کپڑے سے، اور ان تکیوں پر آپ جو ہے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویروں کو گھروں میں رکھنا لٹکانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ایسے ہی طلحہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تصافی صورۃ او کلب۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر لگی ہوئی ہو یا کتا رہتا ہو۔ اور حضرت عائشہ کی ایک مزید روایت ہے جو بخاری میں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز تصویر نہیں چھوڑی جس میں صلیب کا نشان بنا ہوا ہو، کراس کا نشان بنا ہوا ہو، الا کہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تصویروں کا رکھنا مناسب عمل نہیں، جو خاص طور زیرو آپ پیڑ کی رکھیے، سمندر کی رکھیے، دریا کی رکھیے، پہاڑوں کی رکھیے، اس میں سے یہ روح نہیں مانا جاتا ہے تو ان کی رکھیے، لیکن جو روح والے ان کی تصویر رکھنا منع ہے۔ حدیث میں اس لیے آیا ہوا ہے کہ اس میں روح کی یا تصویر یا اسی طرح سے کتے کا رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، تو تصویروں کو نہیں رکھنا چاہیے، یہی مناسب ہے۔ یہاں لگے ہاتھوں ایک سوال کا جواب ہم اور بھی دے دیں، سوال کرچے کہ نہیں، لیکن یہ بات پیدا ہوتی، کچھ لوگ اپنے کپڑوں میں تصویریں لگی ہوئی اور نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں، تصویریں چاہے پیچھے سے لگی ہوں یا آگے سے لگی ہوں، خاص طور سے اگر پیچھے سے لگی ہوئی ہوں تو اشکال بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی، یہ تو نماز میں ہوگا نا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھا کرو، کہیں دیکھو ہی نہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور آدمی اٹھتے بیٹھتے سامنے نظر تو رکھنا ہی چاہیے، اس کو رکھ سکتا ہے،
گرچہ کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہر دم تو نہیں. تو اسی صورت میں اس کی نظر اس پر پڑتی ہے تو اس سے نمازی کو تشویش ہوتی ہے اور خواہ مخواہ اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان تصویروں پر نگاہ ڈالتا ہے. یا اسی طرح سے یہ بھی ہم بتا دیں کہ وہ کچھ لوگوں کی پیٹھ پر کچھ تحریریں لکھی ہوتی ہیں, کچھ اعلانات ہوں, کسی کمپنی کا ہو, یہ سب کچھ ہو, تو احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کی نماز میں خلل نہ ڈالیں. لہذا نماز کے وقتوں میں ایسے کپڑوں کا پہن کر جانا اور اسی طرح سے نمازیوں میں تشویش ڈالنا یہ مناسب عمل نہیں, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر آپ کو پہنے تو آپ اس کے اوپر ایسا کپڑا پہنیں جس سے اس کو ڈھکا جا سکے, یہ احتیاط کا کام ہے. اور اسی طرح سے تصویروں کو گھروں میں رکھنا مناسب عمل نہیں ہے. آئیے ہم نماز کے متعلق ایک اور سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اندر کون سے کام ایسے ہیں جو نماز میں درست نہیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے, کیا ان کی تفصیل ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو ہم بتائیں گے بھئی تفصیل تو ہم کچھ حد تک بتائیں گے لیکن سارے کی جوابات دلیلوں کے ساتھ پیش کرنے میں بہت وقت لگے گا. آئیے ہم بتاتے ہیں کہ نماز میں چونکہ ستر کرنا, پردہ رکھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ آدمی کے کندھے پہ کوئی کپڑا ہونا چاہیے, اور اگر عورت ہے تو اس کا چہرہ, اس کا سر ڈھکا ہونا چاہیے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. مرد کو بھی اپنے سطر پہ کپڑا پہنے رہنا چاہیے, کندھے پہ کپڑا ہونا چاہیے, یہ سب ضروری ہے. اس کے بغیر نماز پڑھنا یہ صحیح. نماز کی مخالفات میں سے یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, یعنی کندھا کھلا ہی نماز پڑھ لیں, یہ غلط ہے. اسی طرح سے ایسے کپڑے پہن لیں جن کی ذریعے سے آپ کا جسم اندر سے نظر آتا ہو, یعنی بہت باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے. جو چیز باہر منع ہے وہ نماز کے اندر بھی منع ہوتی ہے. یا اسی طرح سے ایسے کپڑے پہن لیجیے جو جسم کے اندر پوری طرح سے چپکے ہوں اور آپ کی جسم کا ہر شکل نظر آتی ہو. اس کپڑے کے گویا کہ کپڑا ہی نہیں پہن رکھا بلکہ چمڑا, آپ کی جسم کا چمڑا نظر آتا ہے, چمڑا نہ صحیح جسم سے چمڑے سے چپکی ہوئی چیزیں نظر آتی ہے پوری, یہ بھی منع ہے, نمازوں کے احوال کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز ایک اور ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں. نماز کے حسب حال یہ نہیں ہے کہ آپ پہنچیں, آپ کو شدید پیشاب لگی ہوئی ہو, یا کہ آپ پہنچے نماز میں کھڑے ہوں اور پخانہ گھر میں جانے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہو, کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہو, جس کو عربی زبان میں حاقن بولتے ہیں, کہ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اپنے جسم کو دبا کے اس چیز کو روکنا چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ بھی نماز کی مخالفات میں سے ہے کہ آپ ایسی پوزیشن میں جا کے نماز پڑھیں. اور ویسے ہی نماز تو سکون اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایسے بھی کیا کہ آپ کو ضرورت دوسری لگے اور آپ یہاں نماز میں کھڑے ہوئے, لہذا اس سے بچتے رہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز میں کچھ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. شاید بہتوں کے پاس ایسا ہے یا محسوس ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے, اور اس میں دو شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور زور سے پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں, کیسا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے وہ تو وہ جانے, ان کا کام ہے. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں انسان کو اپنی زبان چلانا چاہیے, یعنی بولنے کے جیسے آپ الفاظ ادا کرتے ہیں, اب الفاظ ادا کرنے میں زبان کے جو الفاظ گزرتے ہیں ان گزرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری سورت پڑھتے ہی نہیں ہیں, یعنی بس کھڑے ہیں اور پھر وقت پہ رکو ہو جاتے ہیں, پھر وقت پہ رکو میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں, یا پڑھتے ہیں تو دل میں گزار کے پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے. دل میں گزار کر نہیں, زبان سے ادا کرنے کو قرات کہتے ہیں, لہذا زبان سے ادا ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ زبان سے ادائیگی کے جیسے ہم کہتے ہیں دو شکل ہوتی ہے. ایک شکل یہ کہ زبان سے ادائیگی کچھ لوگ کرتے ہیں اتنے زور سے, وہ ساتھ میں بغل میں آدمی ادھر کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا ہے, الحمدللہ رب العالمین اتنی ضرورت پڑتی یہ بھی سنتا ہے یہ بھی سنتا ہے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ بھی سنتا ہے وہ بھی سنتا ہے, جتنے اذکار ہیں سب کو سناتے ہیں, اشہد اور تحیات بھی زور سے پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. نمازی کو نماز میں پڑھتے ہوئے کسی کام سے مشغول اس پہ تشویش ڈالنا, گرچہ کہ عبادت کا کام ہو جس سے تشویش ہوتی ہو تو منع ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب نماز کوئی پڑھے تو بغل میں بیٹھ کے زور سے قرآن نہیں پڑھا کرو. قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے لیکن آپ نے منع کیا اس سے,
تاکہ اس پہ تشویش نہ ہو. تو ایسی صورت میں جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر تسبیحات، اذکار، اورات، قرأت قرآن، سورت زور سے پڑھتے ہیں، ایسے کہ بغل والا سنے اور اس طرح والا بھی سنے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں زبان پہ گزاریے، آپ جانتے ہو، آپ سنتے ہو، یعنی زبان پہ آپ الحمدللہ رب العالمین دھیرے سے پڑھیں جس کو آپ ہی جانتے ہیں، لیکن آپ کی زبان کو حرکت میں رہنا چاہیے. اسی طرح سے حالت نماز میں جو کام منع ہے وہ اوپر کی طرف ایسے دیکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی نگاہ جو آسمان کی طرف اٹھائے. اب بلکہ نماز میں اپنے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے. ادھر ادھر مڑنا، ادھر ادھر دیکھنا، اس سے انسان کی نماز میں خشوع و خضوع خراب ہو جاتا ہے اور نماز میں سہو بھی ہو جاتا ہے. آدمی بجائے اس کے کہ نماز کے لیے مشغول ہے کچھ اور مشغول رہتا ہے تو بھول جاتا ہے، جہاں پر اس کا ذہن دماغ ہی نہیں کمر رہا، آنکھ اور اس کی توجہ کسی اور طرف ہے. ایسے ہی نماز میں کثرت سے حرکت کرنا، یہ نماز کے شایان شان سے بچنا چاہیے. اب کوئی نماز پڑھتا ہے اور پیر ہلاتا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں جیسے آدمی بیٹھے ایک پیر یا دونوں پیر ہلاتے رہتے ہیں، یا ایک ہی انگلیوں کے اندر توڑ پھوڑ ایسے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، یا ایک ہی ٹوپی یا غترہ یا قمیص یا پائجامہ کوئی بھی بار بار سیدھا کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں. یہ چیز منع ہے. ایسے ہی حالت نماز میں جمائی لینا بھی منع ہے، ہاتھ رکھ لینا چاہیے. اس کی حدیث بتا دیتا ہوں، شاید یہ مسئلہ غریب ہو. حدیث میں اذا تثابا احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں جمائی آ جائے، فلیقدم استطاعت، جتنا ممکن اس کو تو دبائے. فإن الشیطان يدخل، اس لیے کہ شیطان اس طرح سے داخل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انسان کو غفلت ہوتی ہے. مسلم کی روایت ہے. یہ چیزیں ہم نے جو بتائیں یہ نماز میں آپ کو احتیاط سے نماز پڑھنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات رہے گی. آپ کے سوال ہمارے جواب ان کی طرف سے پیش کیے جائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں مددگار ہیں ان کا تعاون حاصل اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.